बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बहुत बहुत मुबारक हो पीटीआई के वर्कर्स को, पीटीआई की लीडरशिप्स को। ये जो लास्ट 48 टू 70 आवर्स जो पीटीआई जिस कर्ब से गुजरी है और जिस परेशानी में गुजरी है, जिस तरह इनके ऊपर क्रैक डाउन्स हुआ है, जिस तरह नाजायज़ तरीके से इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया और उसका एक अफसोसनाक रिएक्शन आया है, हम कभी भी उस रिएक्शन को है ना सेकंड नहीं करेंगे बल्कि कंडेम करेंगे जिस तरह का रिएक्शन हुआ। बट हैविंग सेड दैट, इट वाज पब्लिक रिएक्शन। कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, किसी का भी कोई है ना प्लान नहीं था, कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा। एक शख्स अपने आप को पेश कर रहा है अदालत में और वो हाजिर हो रहा है वो मुकदमे में, और वो अदालत छोटी मोटी अदालत भी नहीं है, हाई कोर्ट की अदालत है। वहाँ पर आप वो बायोमेट्रिक करवाता है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कोर्ट, पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द कोर्ट। अदालत का अहाता कहलाता है, बाउंड्री के अंदर होती है, ये बाउंड्री से बाहर नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जितनी भी सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी होती है, इनकी एक बाउंड्रीज होती है। बाउंड्री के बाहर लॉयर्स की है ना ऑफिसेज, शॉप्स वगैरह होती है, वहाँ पर दिस इज़ नॉट कॉल्ड बाउंड्री। लेकिन द मोमेंट द पर्सन, कोई भी बंदा अंदर आ जाए तो वो बाउंड्री के अंदर होता है। और बाउंड्री के अंदर कभी भी किसी भी मुल्जिम की बात तो छोड़े, मुजरिम को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दिस इज़ द नॉर्म, दिस इज़ द कंटिन्यूस 70 ईयर्स का एक नॉर्म है कि जिस तरह। लेकिन नैब ने एक प्लान करके, जो ये राना सनाउल्लाह है और इसके साथ जो जो है ख्वाजा आसिफ है, प्लस इसके साथ जो है हमारी मरियम औरंग, दोनों मरियम, ये दोनों मरियम है। नाम तो बड़ा पाक नाम रखा गया है, तो हम इनको गालियाँ भी देते हुए हमें शर्म आती है कि ये बड़े पाक नाम से हैं मरियम, और इसको हम ना कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी बेशर्म और बिल्कुल बेकार किस्म की औरतें और इतनी मतलब घटिया किस्म की औरतों को अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, तो ये दोनों है ना, ये बीबी, ये दोनों बीबियां हैं। उनका नाम मैं नहीं लूँगा, इनके ये दोनों बीबियां हैं। और आज इस बीबी ने क्या किया? आज इस बीबी ने ये किया कि जजेस को धमकी दे दी, जजेस को धमकी दे दी कि आपके घर महफूज नहीं रहेंगे। मैं कहता हूँ, कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, कहाँ है अदालत, कहाँ है आइन, कहाँ है कानून? और मैं तो पीटीआई के लोगों को कहूँगा कि जी आप है ना, इस डोडो जो है, ये टैंड है जो बहुत करती है, खुदा के लिए इसके ऊपर मुकदमा करें कि जिस तरह हमारी औरतों को घसीटा गया, हमारी बहनों के सरों से दुपट्टों को छीना गया है, और जो वीडियोस हमने देखी, और जिस तरह हमारा खून खोल गया, और इस नाजायज़ गिरफ्तारी के ऊपर एज़ पर दी पीटीआई ऑफिशियल जो अपडेट्स हैं, वो 50 के करीब लोगों को शहीद कर दिया गया। ये 50 जानों का ज़िम्मेदार कौन है? ये 50 जानों का ज़िम्मेदार ये दोनों मरियम है, राना सनाउल्लाह है, और ये मोहसिन नकवी है, और ये गवर्नर केपीके है। और इस सारी पीटीआई की क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया, और एक 3 ऑडियोज़ और एक वीडियो को है ना बेस बनाया गया कि जी ये प्री प्लान था। मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरा बेटा मुझे फ़ोन करता है कि पापा आप कहाँ हो, और मैं कहता हूँ कि जी मैं तो शाहर फैसल के ऊपर खड़ा हूँ, क्या हुआ है उधर, तो मैं उसको ये कहता हूँ कि पूरा शाहर फैसल पत्थर से भरा हुआ है। शाहर फैसल को में 2 बसों को आग लगा दी गई और बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। उस पर वो मेरा बेटा मुझे कहता है, अच्छा इसके ऊपर एजाज चौधरी को गिरफ्तार किया गया, दिस इज द प्लानिंग टू अटैक द कोर कमांडर हाउस। वो बेचारा कह रहा है कि भाई कोर कमांडर हाउस है ना, उसको जला दिया गया। दूसरा बेटा उसको कहते हैं, अच्छा कहाँ? उसने कहा है कि जी हमने प्लानिंग की थी और हमने ये किया था जिसके ऊपर है ना ये अटैक हुआ है, ठीक है ना। और फिर एक और ऑडियो है ना दिखाई जाती है डॉक्टर यास्मीन की, वो बात कर रही है कि जी हम तो इधर खड़े हुए हैं कोर कमांडर हाउस के पास। वो कहते हैं कि जी आप लिबर्टी चौक के ऊपर आ जाओ, तो बोले जी इधर कोर कमांडर हाउस के पास हम खड़े हुए, इधर हम कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रहे हैं। तो कोर कमांडर हाउस के पास जाके पीसफुल, मैं सिर्फ नाम में बड़े कैटेगोरिकली बोलता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बाहर अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करता है, रेड जोन के बाहर अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करता है, तो कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है। वैसे तो
یہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ یہ کر رہا ہے، یہ جذبات ہیں وہاں پر، لوگوں نے ناجائز، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، اور وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ جی آپ نا اس کی داد رسی کریں، یہ ناجائز ہوا ہے، تو اس کے اندر برائی کیا ہے؟ اس نے کہا نا، یاسمین ناصری، ڈاکٹر یاسمین نے کہا کہ جاؤ کور کمانڈر ہاؤس کو دروازے توڑو اور اس میں جا کر آگ لگا لو۔ ایسے فضول قسم کے منصور علی خان نے نا اس طرح کا ویلاگ کیا ہے۔ اس کے چار سب سے پہلے وہ فتنہ حامد میر، اس نے نا یہ چیز نکالی، اور اس کے بعد اس کے دوسرے لفافے صحافی ہے جس کے اندر سب سے پہلے منصور علی خان کا میں نام لوں گا، جو کہ اپنے آپ کو بہت نیوٹرل سمجھتا ہے، لیکن اس نے چار آڈیوز کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور جو کہ میں نے سنی ہے، اور اس کو میں نے ویسے ہی شٹ اپ کالز نیچے لکھ کر دی ہیں، اور اس کو کہا کہ خدا کے یہاں تمہیں جانا ہے اور اللہ کے یہاں ہے نا انصاف ہوگا، یہاں پر تو ابھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے یہاں پر انصاف کر دیا، اللہ پاک نے یہاں پر لوگوں کی سن لی۔ چاہے عمران خان، میں یہ نہیں کہتا ہوں عمران خان دودھ میں دھلا ہوا ہے، اگر عمران خان نے کوئی غلط کیا ہے تو بالکل اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، بالکل اس کے ساتھ ہونا چاہیے جو کچھ کیا، لیکن جس طریقے سے آپ نے پکڑا ہے، اور جس طرح دی موسٹ پاپولر لیڈر، سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو آپ ہے نا پچھلے ایک سال سے ہے نا آپ کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ ہے نا ان کو تباہ و برباد کرنے کی پی ٹی آئی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو الیکشن نہیں کرنا، 14 مئی کو آپ کا آرڈر تھا، 14 مئی کو آپ ہے نا کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 3 دن کے اندر آپ نے کتنا نقصان کیا، اور کتنا نقصان پبلک کا کرو۔ چھوڑ دے جو چیز جلاؤ گھراؤ میں ہوا، چھوڑ دے وہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کا کتنا نقصان ہو گیا۔ میں صرف آپ کو کہتا ہوں کہ صرف آپ نے جو انٹرنیٹ اور یوٹیوبس اور یہ بند کیے ہیں، اس کے اوپر ڈیلی کے مطابق 820 ملین روپیز، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 82 کروڑ روپیہ ہے نا ان کو ہے نا ڈیلی کے بیسس کے اوپر ہے نا، یہ جتنی ہے نا سروس پرووائڈر ہے جو انٹرنیٹ سروسز جو پرووائڈ کرتی ہے اور یوٹیوب سروسز دیتی ہے، پھر امیزون کے اوپر کتنی ڈیلنگ ہوتی ہے، کتنے کام ہوتے ہیں وہاں پر ہے نا، ایک ہے نا انٹرنیٹ کی جو ایک کمپنی ہے، بہت بڑی کمپنی، وہ ہے نا لوگوں کو یہ میسج چلا رہی ہے کہ پاکستانیوں کو آپ ہے نا آرڈر مت دو، کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ سروس تو ہے نہیں، اور آپ کے آرڈرز ڈیلے ہو جائیں گے، آپ کے اس پہ اربوں خربوں روپے کا لاس ہو گیا ہے۔ اور یہ سیکیورٹی کے لیے جو آپ کہہ رہے تھے ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، اور آپ نے پورا پنجاب کو پولیس کے فوج کے حوالے کر دیا، پورے کے پی کو سیکشن 245 لگا کو اپروول دے کر آپ نے نا سیکیورٹی لے کر آئے، تو الیکشن ایک صوبے میں آپ کرا نہیں سکتے ہیں، اور 2 صوبے کے اندر 2 منٹ کے اندر آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر آرڈر پاس کرتے ہیں اور سیکیورٹی آ جاتی ہے۔ شرم کرو بھائی، شرم۔ اور کوئی پبلک ہے نا بیوقوف نہیں ہے، پبلک ہے یہاں وہ نہیں لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ پبلک ہے نا، یہ 2023 کی پبلک ہے، یہ 1990 کی پبلک نہیں ہے۔ ایون دیہاتوں کے اندر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ارادے کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے عمران ریاض کو گرفتار کر لیا، آپ نے آفتاب اقبال کو گرفتار کر لیا، آپ نے شعیب شیخ کا جو بول کے ٹی وی کے مالک ہے اس کے گھر کو مسمار کر دیا، مطلب آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ نے جو نیوٹرل اور جو ہے نا صحیح طریقے سے رپورٹنگ کرتے ہیں ان کے، آپ نے سمیع ابراہیم کو دھمکیاں دی، آپ نے بہت کچھ کیا، آپ نے کتنے صحافیوں کو اندر ڈالا، پہلے بھی آپ نے ارشد شریف کا قتل کروا دیا، لیکن ایک بات پکی ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ آپ جو بھی کرنا چاہے مکر کر لیں، لیکن اللہ مکر کرنے والا آپ سے اچھا مکر کرنے والا ہے، اور جو یہ دنیا میں وہی ہوگا، ایک تیری چاہ ہے ایک میری چاہ ہے، اللہ پاک کہتا ہے ہوگا وہی وہ جو میری چاہ ہے، اور تھکا دوں گا اس میں تمہیں جو تیری چاہ ہے، پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہ ہے۔ تو بہت بہت مبارک ہو پی ٹی آئی والوں کو پرسکون رہنا چاہیے، جشن منانے کی رہنا چاہیے۔ سارے جتنے بھی لیڈرز انڈر گراؤنڈ ہو گئے یا ڈیلرز گرفتار ہو گئے ان کے لیے بھی ہے نا سارے اپنی وکلا ٹیم کو ایکٹیو کیا جائے، ان کے سب کی ضمانتوں کا انتظام کیا جائے۔ آج صبح میرے حلقے کے اندر بھی 17 کونسلر سمیت 17 پی ٹی آئی کے ورکرز کو اب ان کے گھروں سے اٹھا کے بند کر دیا گیا۔ کراچی کے اندر تقریباً 1000 کے قریب نا لڑکوں کو کل بھی ہے نا میرے آفس میں آ کر ہے نا 2 لڑکوں کو میرے آفس سے 2 لڑکوں کو لے کر چلے گئے، ٹھیک ہے، اور ملینیم مال کے اوپر، مطلب یہ ظلم کی انتہا ہے یار۔ اور ہے نا کیا کریں، سارے لڑکوں کو آفس میں کام کرنے والوں کو لے کے جانے کے لیے تیار تھے، وہ تو پولیس کی چاندی ہو گئی ہے، پولیس ناجائز طریقے سے ناجائز لوگوں کو اٹھا رہی ہے، اور ہے نا 1-1 لاکھ روپے اور 50-50 ہزار روپے رشوت لے کے چھوڑ رہی ہے۔ کتنے معصوم لوگوں کو اٹھا لیا انہوں نے،
اور یہ اس کی یہ جو پولیس کرتی ہے اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, کوئی ریکارڈ نہیں, کچھ نہیں ہے. آئی جی کی بھی نہیں چلتی ہے, ڈی آئی جی کی بھی نہیں چلتی ہے. کتنے آئی جی ڈی آئی جیز ہمارے دوست ہیں, ڈی آئی جیز دوست ہیں, ایس ایس پی بولتے ہیں میرا بس نہیں چل رہا ہے, پتہ نہیں آپ کو, یہ گرفتار ہو گیا ہے تو بس اب یہ ایف آئی آر ہو گئی ہے, یہ ہو گئی ہے, وہ ہو گئی. خواتین کو آپ نے رگڑ کے پکڑ کے خواتین کو مار کے بالوں سے کھینچ کے اٹھا کے ٹانگوں سے اٹھا کے ویڈیو ہم نے دیکھی ہے, اٹھا کے آپ گاڑیوں میں ڈال رہے ہیں اور خواتین کو پکڑ کے ڈال رہے ہیں. بہرحال جو کچھ بھی ہوا وہ ہونا تھا, اور ہے نا دکھا دیا گیا ایک دفعہ, پی ٹی آئی والوں نے دکھا دیا, جس کو آپ کہتے تھے کہ ممی ڈیڈی پارٹی ہے, انہوں نے بھی آپ کو بتا دیا. لیکن تشدد کو میں کبھی بھی فیور نہیں کروں گا, تشدد نہیں کرنا چاہیے, جلاؤ گراؤ نہیں کرنا چاہیے. آرمی ہمارے لیے رسپیکٹ ہے. بہرکیف آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں, میں بھی ایک سولجر ہوں, میں بھی ایک آرمی کا ایکس میجر ہوں, میں بھی ہے نا بارڈر کے اوپر ہے نا ہم جان دینے کے لیے ہر وقت آپ کے لیے تیار رہتے ہیں. اور یہ سارے سولجر 7 لاکھ آرمی ہیں, یہ صرف 1 2 4 5 لوگ نہیں ہیں. اگر آپ سے ان سے اختلاف ہے آپ ان کے بارے میں بات کریں. میرے خیال میں تو آرمی کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہیے, ادارے کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ نے بات کرنی ہے بند کمرے میں ان کے لیے بات کریں اور ان سے بات کریں, اور جو بھی سلوشن ہے وہ بند کریں میں, گھر کی بات گھر میں رکھنی چاہیے, باہر نہیں جانی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.